ان اہراموں کی نئی دریافتیں، نئے انکشافات اور نئی معلومات، وسیع تحقیقات اور مطالعات و مشاہدات نے ان اہراموں کے بارے میں کئی پکے نظریات کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ السلام علیکم معزز ناظرین، میں آپ کا اپنے چینل پر ویلکم کرتا ہوں۔ آج ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے کہ غزہ کے مقام پہ موجود 3 عظیم اہرام اتنے بھاری بھرکم پتھروں سے آخر صحرا میں کیسے بنائے گئے۔ مصر کا سرکاری نام مصر العربیہ ہے، جو کہ 386 بائی 650 اسکوائر کلومیٹر پر محیط ہے۔ اس کا دارالحکومت قاہرہ ہے اور یہ ملک بر اعظم افریقہ کے نارتھ اور ساؤتھ ویسٹ ایشیا میں واقع ہے۔ مصر دراصل ایک صحرائی علاقہ ہے اور اس کا 90% حصہ صحرا پر مشتمل ہے۔ مصر کو سرخ زمین بھی کہتے ہیں اور ساتھ ساتھ گفٹ آف نائل ریور بھی کہا جاتا ہے، اور اگر یہ دریا نہ ہوتا تو مصریوں کا سروائیو کرنا قریباً ناممکن تھا۔ اینشینٹ ایجپشن امپائر بھی اسی دریا کی مرہون منت ہے، کیونکہ یہاں بارشیں نہ ہونے کے برابر تھیں اور یہاں کے لوگ دریا سے مچھلی پکڑ کر اور اس کی چھوڑی ہوئی جگہ پر کاشتکاری کر کے یہاں تک کہ اس کا پانی پینے میں استعمال کر کے اپنا گزر بسر کیا کرتے تھے، یعنی کہ مصر نیل کے سہارے زندہ تھا۔ مصر کا 90% حصہ صحرا پر مشتمل ہے اور مصریوں کی آباد کاری دریا سے منسلک علاقوں میں ہی ہے۔ اہل مصر نے دریائے نیل کی پابندی اوقات کی بدولت 4241 سال قبل از مسیح دنیا کا پہلا کیلنڈر ایجاد کیا۔ قدیم مصری نجومی اپنے مشاہدات کی بنیاد پر اس نتیجے پر پہنچے کہ ستارہ شعراء یمانی یعنی کہ سیریس ہر سال سورج کے طلوع سے پہلے آسمان پر ٹھیک اسی پوزیشن پر نمودار ہوا کرتا تھا جس پر وہ ہر سال ہوتا تھا۔ انہوں نے سال کو اسی حساب سے 365 دن اور 30 دن کے 12 مہینوں میں تقسیم کیا، اور باقی 5 بچ جانے والے دنوں کو انہوں نے جشن نوروز کے لیے مخصوص کر دیا۔ مصریوں کا سال 19 جولائی سے شروع ہوتا تھا، کیونکہ یہ ستارہ آسمان پر ٹھیک اسی تاریخ میں اسی دن میں نمودار ہوا کرتا تھا۔ 2000 قبل از مسیح میں مصری تہذیب نے کچھ اس طرح کروٹ لی کہ ان کے کارناموں نے عقل انسانی کو دور حاضر میں بھی دنگ کیا ہوا ہے، جس میں سر فہرست ایجپشن پیرامڈز ہیں۔ یہ پتھروں کے مجموعے جو تہ در تہ ایک دوسرے کے اوپر رکھے ہوئے ہیں، اور وہ بھی اس قدر باقاعدہ ترتیب سے کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ پتھر جن کا وزن کم سے کم 25 ٹن اور زیادہ سے زیادہ 80 ٹن ہے، یہاں آخر کیسے پہنچائے گئے اور کیسے 450 فٹ کی بلندی تک انہیں لے جایا گیا۔ نئے انکشافات، نئی معلومات، وسیع تحقیقات اور مطالعات و مشاہدات نے ان اہراموں کے بارے میں کئی پکے نظریات کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ سائنسدان یہ ثابت کرنے میں بھی کامیاب ہو چکے ہیں کہ اس سب کے تناظر میں ہمیں نصابی کتب اور تاریخ انسانی کو دوبارہ سے مرتب کرنا پڑے گا۔ مصری ماہر اہرامیات نے بتایا کہ میرے قدیم اجداد نے دستی اوزاروں کی مدد سے پتھر کی کانوں میں ان پتھروں کو تراشا اور انہیں وسیع صحرا میں گھسیٹتے ہوئے یہاں تک لائے اور دریائے نیل میں تیراتے ہوئے ان مقامات میں منتقل کیا۔ قدیم زمانے کے لوگ اس قدر ناقابل یقین حد تک یہ عمارات آخر کیسے تعمیر کر سکتے ہیں، یہ اب کسی کو معلوم نہیں ہے کہ پتھر کی کانوں میں نہ جانے کتنی تعداد میں غلام تھے۔ اس زمانے میں نہ تو ڈائنامائٹ تھا اور نہ ہی اس قسم کا کوئی مواد کہ جسے چٹانوں کو توڑا جاتا۔ انسانی عقل یہ سوچنے سے بھی قاصر ہے کہ غزہ کے مقام پر ان بڑے بڑے پتھروں کو آخر کس طرح لایا گیا، کس طرح اتنے سارے غلاموں کے کھانے پینے کا اور دیگر اخراجات کس نے اور آخر کیسے اٹھائے۔ ان بلاکس کو کھینچنے کے لیے رسے کہاں سے آئے، کیونکہ ان میں سے چھوٹے بلاک کا وزن بھی 25 ٹن تھا، اور اتنے لمبے رسے نہ تو اس وقت کسی قسم کی مینوفیکچرنگ تھی نہ کچھ تھا، تو آخر اتنے بڑے بڑے رسے کہاں سے لائے گئے۔ اور اگر یہ باتیں مان بھی لی جائیں تو عقل میں یہ نہیں آتا کہ ان اہراموں کو ٹھیک پیمائش کے ساتھ آخر ڈیزائن کس نے کیا۔ اگر ان لوگوں نے 100 پتھر روزانہ کے حساب سے بھی اہراموں میں لگائے ہیں تو اس کی تعمیر تقریباً 26,000 دنوں میں مکمل ہوتی ہے، یعنی کہ 70 سالوں میں، اور کوئی بھی بادشاہ اتنے لمبے عرصے تک ایوریج زندہ نہیں رہ سکتا کہ وہ اپنے مدفن کی تعمیر کروا سکے۔
حیرت کی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اس جدید دور میں بھی افسوس سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ آخر یہ کیسے ممکن ہے۔ یہ یقیناً کسی اور ہی دنیا کی مخلوق کا کام ہو سکتا ہے۔ ان اہراموں سے جڑے ان رازوں سے جدید سائنسی منطق کی دھجیاں بکھر جاتی ہیں۔ دوستو، اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، اور اگر آپ کو اسی ٹاپک کے اوپر مزید ویڈیوز چاہیے تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، تاکہ ہم آپ کے لیے مزید ویڈیوز بنائیں۔ ہماری اس کوشش کا کریڈٹ ضرور دیجیے گا۔ سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔